السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا عاصم باجوہ کے جو ریموو کرنے کی جو وجوہات تھیں یا ان کو ہٹائے جانے کی وجوہات تھیں، اس حوالے سے مزید کچھ ہمیں معلومات ہوئی ہیں جب ہم نے کیا ہے، لیکن پلس مائنس چیزیں کچھ وہی ہیں جو ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھیں۔ اس میں یہ بات تو ہم نے آپ کو بتا دی تھی کہ ان کے سارے ایسٹس جو ہیں بیرون ملک ہیں اور مغرب میں ہیں، زیادہ تر امریکہ میں ہے۔ اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک چیز جو ہے جو عموماً عمران خان کہتے ہیں نا کہ میرا کوئی دولت میری باہر نہیں ہے، بنیادی طور پر اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ انسان جو ہے نا بلیک میل ہو جاتا ہے عالمی طاقتوں سے۔ یہاں عموماً آپ کو پتا ہے جتنے بڑے سیاستدان ہیں، جو بڑے بیوروکریٹس ہیں، سب کی جائیدادیں باہر ہیں، سب کی فیملیز کے پاس گرین کارڈ ہیں، کچھ کے پاس برٹش نیشنلٹی ہے، کسی کو امریکن نیشنلٹی ہے، تو وہ سارے ایسٹس ہونے کی وجہ سے وہ عموماً کہیں نہ کہیں بلیک میل ہوتے ہیں۔ تو کچھ پلس مائنس صورتحال جو ہے ان کی بھی یہی تھی باجوہ صاحب کی۔ تو لیکن چونکہ جیسے کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ معاملات کیونکہ ان کا فوج سے تعلق تھا، اور ایک یہ کنسیپٹ تھا کہ کہیں نہ کہیں کیونکہ فوج کی گارنٹی تھی سی پیک کو، تو ایک کنسیپٹ تھا چونکہ کہ ریٹائرڈ مطلب ایک جرنیل ہیں، اور فوج کے اندر آپ کو پتہ ہے ذرا کرپشن کی سطح بھی ذرا کچھ کمی ہوتی ہے بنسبت، ہوتی ہے، یہ بات نہیں صاف نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سول کی وجہ سے کم ہوتی ہے، تو ان کو رکھا گیا تھا۔ لیکن یہ چیز محسوس کی جاتی رہی کیونکہ ان کا دباؤ تھا، تو وہ عاصم جو باجوہ صاحب ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ کل جو بات بتائی تھی کہ وہ سارے معاملات کو سلو چلا رہے تھے، وہ اس طرح چلا رہے تھے، یعنی انہوں نے بیلنسنگ کیا تھا کہ چین بھی تھوڑا سا خوش رہے اور امریکہ بھی کہیں نہ کہیں ان سے ناراض نہ ہو، اور وہ یہ بتا رہے تھے امریکہ کو کہ بھائی میرے پاس ایک ڈیوٹی ہے، میں نوکری کر رہا ہوں، لیکن یہ معاملہ چلتا رہا، اس پہ چین کو تحفظات تھے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس پہ تحفظات تب بڑھے جب یہ دھاسو ڈیم کا جو معاملہ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ دھاسو ڈیم پر جو دہشت گردی تھی، اس کو دہشت گردی کہا تھا ہم نے، تو ڈے آف فرسٹ ہم نے بتا دیا تھا، لیکن لوگوں نے مانا، اور بعد میں ہوا یہ کہ جب دھاسو ڈیم کے معاملے میں جب انکوائری ہوئی تو پھر چین نے اپنی تحقیقاتی ایجنسی بلائی۔ چین نے اپنی جو تحقیقاتی ایجنسی بلائی تھی، اس کی بنیادی طور پر وجہ ہی یہ تھی کہ جو باجوہ صاحب ہیں، جو ان کے چیئرمین تھے سی پیک کے، انہوں نے بھی یہی رپورٹ دی تھی، اور انہوں نے بھی اس پہ انسس کیا کہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے یا جو بھی ہوا ہے، یہ ایک بنیادی طور پر حادثہ تھا۔ تو اس بنیاد پر چونکہ چین جب انہوں نے یہ کہا، انہوں نے اس کو تصدیق کر دی خود ان کی طرف سے، باجوہ صاحب کی طرف سے، اور چین کے پاس سارے ثبوت موجود تھے، تو اس پہ چین نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اچھا، یہ اصل میں بنیادی طور پر ایک وجہ بنی تھی بہت زیادہ، جس پہ کہ چین نے پھر تحفظات دیے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیونکہ کچھ جو مشیران ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ جن کا مغرب کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ ہے، جو عمران خان کے ساتھ تھے، مثال کے طور پہ زلفی بخاری ہو گئے ہیں آپ کے، اور وہ ایک سرحد سے ایک آپ کے قومی اسمبلی کے مراد سعید صاحب ہیں، اور ایک دو تین لوگ اور ہیں، ان کے اوپر بھی پہلے چین نے جو ہے مطلب کچھ تحفظات کیے تھے، تو ان کو بھی کارنر کیا گیا تھا۔ اور عبدالرزاق داؤد صاحب جو ہیں، ان پر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان پر بھی چین کو بڑے تحفظات ہیں۔ تو یہ بات بھی ایک پتہ لگی تھی، ہمیں پتہ لگی ہے کہ یہ جو بیچ میں جو امریکہ کو دستاویزات جو دی گئی تھیں، وہ دستاویزات بھی کہیں، کیونکہ عاصم باجوہ صاحب بھی مشیر تھے، تو وہ دوسرے مشیروں کے ساتھ کہیں نہ کہیں انہوں نے معاملات شیئر کر لیے تھے، تو اس وجہ سے کچھ پلس مائنس جو ہے تھوڑا سا رسہ کشی چل رہی تھی۔ لیکن جو یہ دھاسو ڈیم کا جو معاملہ ہوا، اس کے بعد جو ہے چین نے تھوڑا سے زیادہ اپنا پریشر دیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہی ان کو ہٹانا پڑا۔ جو ہٹانا کیا پڑا، جیسے میں نے آپ کو کل بتا دی تھا کہ وہ نوٹیفیکیشن تیار ہو گیا، تو ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ مجھے اب ریموو کر دیا جائے گا، تو انہوں نے خود استعفیٰ دے دیا۔ اچھا، رہی بات وزیر اعظم کے حوالے سے، تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ فیصلہ ہو چکا تھا سردار تنویر الیاس کے حوالے سے، اور میں آخر وقت تک میں آپ کو کہا تھا کہ میرا جو تجزیہ ہے، میری خبر ہے، میں اس پہ قائم ہوں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ دوسرے دن وہ اچانک فیصلہ تبدیل ہو گیا۔ فیصلہ تبدیل اچانک ہوا ہے، ہماری خبر اور ہمارا تجزیہ جو تھا غلط نہیں تھا، اور اس کی سب سے بڑی، میں آپ کو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ فیصل صاحب آپ بھائی پیشن گوئی میں نہیں کرتا، پیشن گوئی کرنا جو ہے نا یہ ہمیں نہیں پتا، پیشن گوئی صرف غیب کا ہے، صرف اللہ کو پتا۔ مجھے اب سے میں بات کر رہا ہوں آپ سے، ویڈیو اگلے منٹ کا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، ہم صرف آپ کو خبر دیتے ہیں، خبر میں فیصلے بدل سکتے ہیں۔ آپ کو میری اس خبر کی تصدیق کا اس طرح ہو سکتی ہے کہ خود جو عبدالقیوم نیازی صاحب جو پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کل اپنی تقریر میں کہا ہے کہ شام تک ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ پرائم منسٹر بنیں گے، شام کو اچانک ان سے کہا گیا کہ آپ نے صبح حلف اٹھانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو شیروانی وغیرہ یا کپڑے، یعنی ایون میرے پاس فوری طور پر تیاری بھی نہیں تھی اچانک۔ تو یہ ان کا بیان جو ہے میری خبر یا میرے تجزیے کی تصدیق ہے کہ آخر وقت تک یہ فیصلہ تبدیل کیا۔ دیکھیے، فیصلے تبدیل ہو سکتے ہیں،
آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پتا ہوگا کہ آپ نے خود کہا تھا کہ میں نے اپنے فیصلوں کو تبدیل ہوتے ہوئے اللہ کی طاقت کو پہچانا ہے، پلس مائنس اس کا یہ مفہوم ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے بہت سے لوگ ناراض ہوئے تھے، تو میں نے کہا تھا یہ آپ کو وضاحت کر دوں، کیونکہ کوئی بھی تجزیہ نگار یا کوئی بھی آدمی تھا تو تجزیہ دیتا ہے، خبر دیتا ہے، خبر بدل سکتی ہے، خبر تبدیل بھی ہو سکتی ہے، یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ خبر کی حیثیت کیا ہے، اہم ہے کہ نہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب میں تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو پاکستان کے حوالے سے کہ نذیر چوہان کا جو معاملہ تھا، اور اس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بس ایک ہلکا سا ایک ہنٹ دے رہا ہوں کہ اس جو معاملہ جس طرح نذیر چوہان صاحب کو لایا گیا ہے اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے، ان کے مشیر صاحب نے، میں اب نام نہیں لے رہا، لیکن نذیر چوہان والے معاملے کو جس طرح لایا گیا سامنے، جس طرح ان کی ضمانت ہوئی، اور جو کچھ انہوں نے پھر بیانات دیے ترین گروپ کے خلاف، اور جو جوڑ توڑ ہو رہا ہے اس کو جو ہے طاقتور حلقوں کے اندر اور سنجیدہ حلقوں کے اندر، بہت سارے سنجیدہ لوگ بھی ہیں طاقتور حلقوں کے علاوہ، سنجیدہ لوگ بھی ہیں، وہ بھی سخت چیز ناپسند کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اسٹل، اور یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اسٹل ابھی تک بلیک میلنگ کی سیاست ہو رہی ہے۔ یہ بات ہے کوئی پاکستان کے حوالے سے۔ دوسرا، اس پس منظر میں آپ کو ہم نے پہلے کہا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان بلا وجہ اختلافات، بہت سے لوگ نہیں مانتے، دیکھیے اختلافات ہیں ان کے درمیان، اور اختلافات کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کلثوم نواز ہیں، وہ اپنی مریم نواز ہیں۔ مریم نواز اصل میں جو ان کو انسٹرکشن ملتے ہیں نواز شریف سے، وہ کہیں نہ کہیں اس سے آگے زیادہ جاتی ہیں، لیکن ابھی وہ جو ہے معاملہ برقرار ہے، اور یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ بہت تیزی کے ساتھ، یہ آپ نہ دیکھیں خبریں جو ٹی وی کے اوپر چل رہی ہیں کہ وہ ایف آئی اے نے نیا کیس کھول دیا فلانا یا ہو گیا، وہ سب چیزیں چھوڑ دیں۔ میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ پسے پردہ، ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، پسے پردہ شہباز شریف کے ساتھ بہت سارے معاملات جو ہے طے ہو رہے ہیں، اور یہ جو نذیر چوہان والا معاملہ آیا ہے، خاص طور پر جو آزاد کشمیر کا جو معاملہ ہوا ہے وزیر اعظم کا، جو اچانک لیا گیا ہے، جس کے اندر کے پارلیمانی پارٹی کو بھی نظر انداز کیا گیا، اور یہ میں نے آپ سے کہا تھا کل یہ بات کہ اپنی خبر پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ اس جو نامزدگی ہوئی ہے عبدالقیوم صاحب نیازی صاحب کی، اس کے اوپر مقتدر حلقوں کو بھی تحفظات ہیں، کیونکہ بہت اہم ایشو ہے کشمیر کی، اور اس کے اوپر جو پارلیمانی پارٹی کو نظر انداز کیا ہے اس کے اوپر بھی تحفظات ہیں، خاموش طبقوں کو تحفظات ہیں، اور پلس مائنس جو پیچھے معاملات چل رہے ہیں اور جو کچھ پنجاب کے حالات ہیں اس وقت، پنجاب کے حالات آپ نے دیکھا ہے کہ عثمان بزدار کس طرح چلا رہے ہیں، تو یہ سارے معاملات نے، یہ نذیر چوہان کے معاملے نے تھوڑا سا پچھلے پسے پردہ بھی بہت ساری جو پاکستان کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں ان کو بہت تیز کر دیے۔ میں آپ کو بہت خبر دے رہا ہوں کہ بہت پیچھے سے تیز، آپ ٹی وی پہ نہ دیکھیں، بہت کچھ تیزی سے چل رہا ہے، بہت سارے معاملات چل رہے ہیں، ابھی میں فی الحال اس پہ بات نہیں کروں گا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب سب سے زیادہ جو ہے معاملہ جو ہے پاکستان میں چل رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک تو یہ اندرونی سیاست ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے سیاستدانوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ ریاست کو کہاں سے خطرات ہیں، ریاست کو کون کون سے بڑے پرابلم ہے، اور کون سی چیز جو ہے ٹاپ پرائرٹی کے اوپر ہے اور کون سی چیز بعد میں ہے۔ ہمارے یہاں ہر چیز پہ پرائرٹی جو صرف اپنے مفادات کو دی جاتی ہے، اور پاکستان کے اندر اس وقت بھی سیاست کے اندر، چاہے وہ حکومتی سطح ہو چاہے وہ اپوزیشن کی سطح ہو، صرف اور صرف اپنے مفاد کی سیاست کی جا رہی ہے۔ ریاست کی اس وقت کسی کو پرواہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں خطے کے بہت زیادہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ افغانستان کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ طالبان کی جو بڑھتی ہوئی فتوحات ہیں اس کی وجہ سے امریکہ کو بھی، اور جو رشیا کو بھی، اور دوسرے لوگوں کو بھی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو بھی سخت جو ہے اس پہ تحفظات ہیں کہ افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا۔ خاص طور پر جو کل جنرل بسم اللہ جو ہیں ان کے مکان، جو وزیر دفاع بھی ہیں، ان کے مکان کے اوپر طالبان نے براہ راست حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد اس کی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے تصدیق کی اور ایکسیپٹ کیا کہ یہ حملہ ہم نے کیا تھا، بلا شبہ کیا ہی انہوں نے تھا۔ اور دوسرے کے علاوہ جو آپ کو پتہ ہے رشید دوستم بہت بڑا مضبوط گروپ ہے، یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ہمیں بتایا گیا کہ رشید دوستم بھی ڈر کے بھاگ گئے، وہ ازبکستان چلے گئے ہیں، بھاگ کے چلے گئے ہیں، مطلب فرار ہو گئے اپنے ساتوک سمیت۔ اور بہت سارے جو بارڈر لارڈز ہیں جو کہ اس وقت اشرف غنی کو کہہ رہے تھے کہ ہم طالبان کے ساتھ لڑیں گے اور طالبان کے ساتھ ان کو مسلح کیا جا رہا تھا، وہ میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں۔ تو اس تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک چیز کا بہت خیال رکھنا ہوگا کہ اگر طالبان آتے ہیں تو طالبان پورے افغانستان پر قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ گو کہ میں نے آپ کو بات پہلے بتائی کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ طالبان پاکستان کی بات مان رہے ہیں، طالبان پاکستان کی کنٹرول میں اس وقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رابطے ہیں، سب کچھ ہیں، اور طالبان کی پہلی جو پرائرٹی ہے اس وقت ان کے اپنے معاملات ہیں۔ اور مجھے ایک بات اور یہ پتہ لگی ہے کہ طالبان نے جس طرح قندھار کے اوپر ہم نے بتایا تھا کہ قندھار کے اوپر اور دوسرے شہروں پہ جس طرح انہوں نے قبضہ کیا ہے قندھار کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو
ابھی ایک ہوا تھا بمباری جو امریکہ کی طرف سے تھی، اس میں بے انتہا لوگ مارے گئے. ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بڑے لوگ اس میں مارے گئے بے گناہ، اور بڑی لاشیں وہاں پڑی ہوئی تھی. تو وہ صورتحال اب قندھار کے اندر نہ ہو، کیونکہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ طالبان جو ہے اب تمام جو خلافے ہیں ان کے گرد آ چکے ہیں. ایون انہوں نے کابل کو بھی محاصرہ کر چکے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کابل پہ بھی ان کا محاصرہ ہے، اور کابل کے اندر تک طالبان جو ہے پہنچ چکے ہیں، گو کہ وہاں پہ بھی وہ کاروائیاں نہیں کر رہے. اس چیزوں کو اس تمام صورتحال، خطرناک صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو اشرف غنی صاحب ہیں، اشرف غنی نے اور اپنے کچھ جو معتدل مزاج لوگ ہیں، جو مطلب جن کا طالبان کے ساتھ بھی رابطہ ہے اور جن کا اشرف غنی کے ساتھ بھی رابطہ ہے، اور جو دوسرے وار لارڈ کے لیے بھی قابل قبول ہیں، ان لوگوں سے میں ان کو دوسرے الفاظ میں یوں کہوں گا کہ علماء کرام بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ ہمیں بتایا، نام میں نہیں لے رہا لوگوں کے، کیونکہ اس میں کچھ 4-5 شخصیت ہیں جو علماء کرام ہیں. ان سے ریکویسٹ کی ہے حامد کرزئی نے، کہا ہے کہ وہ آئیں اور جا کے طالبان کے پاس وہ ایک جگہ بنا کر بھیجتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ جس طرح قتل و غارت گیری دوسرے شہروں کے اندر ہو رہی ہے بمبارٹمنٹ کی وجہ سے، دوسرے معاملات کی وجہ سے، وہ اس طرح وہ پلیز قندھار میں یا دوسرے شہروں میں نہ کریں. ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ طالبان کو پرامن طریقے سے ان کو شہروں کا کنٹرول دے دیتے ہیں. یہ بڑی، میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے کہ ہم طالبان کو پرامن طریقے سے شہروں کا کنٹرول دے دیتے ہیں. طالبان آئیں اور آ کے شہروں کا کنٹرول حاصل کریں اور قتل و غارت گیری نہ کریں، اور یقین دہانی کروائی جائے گی جو مخالف طالبان گروہ ہیں کہ وہ طالبان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، بلکہ بیٹھ کے ایک جرگے کی شکل میں معاملات کو حل کیا جائے گا، اور نہ ہی طالبان جو ہے ان مخالفین کو قتل کریں گے. تو یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. حامد کرزئی صاحب جو ہیں اور جو گورنر قندھار ہیں، انہوں نے جو ہے نا اس کے اوپر بڑا انیشیٹو لیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ بہت زیادہ اگر ہو جائے تو بہت زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ کل جو ہے افغان، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو جنرل بسم اللہ کے مکان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، اس کے بعد طالبان نے یہ کہہ دیا ہے، افغان طالبان نے امریکہ کو بھی کہہ دیا ہے کہ اگر اشرف غنی اپنے معاملات کے اندر اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس وقت طالبان کے خلاف، اور جو وہاں پہ لوگوں کو، طالبان کمانڈرز کو جو جن کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جو ان کے جو قیدی پکڑے جاتے ہیں جن کے ساتھ ظلم و ستم اشرف غنی کر رہا ہے، اگر اشرف غنی نے معاملات کو درست نہیں کیا اور اب ان کے فوجوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تو پھر، اور خاص طور پہ جب جو فضائیہ ان کے حملے کر رہی ہے، اگر وہ حملے نہ رکے تو طالبان نے براہ راست یہ کہہ دیا کہ وہ اشرف غنی کو قتل کر دیں گے. میں آپ کو پہلے بھی دفعہ، آپ کو یاد ہے آج سے 6 دن پہلے میں نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی. آج جو ہے طالبان کی طرف سے تصدیق ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بمبارڈمنٹ نہ رکی تو ہم اشرف غنی کو قتل کر دیں گے، انہیں براہ راست نشانہ بنائیں گے. اور ثبوت کے طور پر ہم نے افغان وزیر دفاع کے گھر پر حملہ کر کے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ ہماری پہنچ وہاں تک موجود ہے. تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت صورتحال کتنی خطرناک ہے. اب دوسری طرف بھارت کو جو آپ دیکھیں، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے. بھارت کو میں نے پچھلے دنوں آپ کو بتایا تھا کہ بھارت UN کی سیکیورٹی کی سربراہی لے چکا ہے، اور جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ بارہا اس چیز کے اوپر اور ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، اور میں آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھارت سلامتی کونسل کی صدارت کو عالمی مفاد کے لیے نہیں استعمال کرے گا، وہ صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے گا. اور اس میں مفاد میں 2 چیزیں بھارت کی ہوں گی. پہلے ہوگا آپ کا افغانستان، اور دوسرا ہوگا مقبوضہ کشمیر. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. بھارت نے اپنا فوکس ان 2 چیزوں پہ رکھنا ہے کہ ان 2 علاقوں کے اندر وہ کس طرح اپنے جو ہے اپنے اچیو جو ہے نا اپنے اہداف کو اچیو کر سکتا ہے، گول اچیو کر سکتا ہے. بنیادی طور پر اس مسئلے کے اوپر اشرف غنی کی اور بھارت کی بات چیت ہوئی ہے بڑی طویل، اور جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں، بھارت کے وزیر خارجہ ہیں، ان کے درمیان ٹیلی فونک بات بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے بھارت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ سلامتی کونسل کی صدارت کے دوران جو کہ بھارت کے پاس ہے، ایک اجلاس بلائیں، اور اس اجلاس میں بلائیں اور اس اجلاس کے اندر یہ وجوہ پیش کریں کہ پاکستان جو ہے اپنی پاکستان کی سرحدوں سے جو ہے جنگجو بھیج رہا ہے اور افغانستان کے اندر انفلٹریشن کر رہا ہے، افغان حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ہمارے پاس ثبوت ہے. ثبوت آپ کو پتا ہے بھارت کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے جیلی بنانا، تو یہ ہمارے پاس ثبوت ہے. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر افغانستان کے اندر ایک عالمی فوج جو ہے وہ افغانستان میں اتار دی جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو طالبان کو جو حملے کر رہے ہیں طالبان، ان کو آگے بڑھتے ہوئے یعنی افغانستان کے کنٹرول حاصل کرنے سے روکا جائے گا، اور دوسرا ایک یہ ہوگا کہ پاکستان کو بدنام کرنے کا ایک موقع مل جائے، یعنی ایک تیر سے 2 شکار وہ کریں گے. تو اس کے اوپر یہ بات چیت ہو رہی ہے. حکومت پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور صورتحال کا علم ہوگا اور ان کو رکھنا چاہیے. بہرحال کیونکہ یہ معاملہ جو ہے بڑا اہم ہے، اس کو دیکھنا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ کیونکہ خطے کے اندر جو سارے معاملات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، یہی صورتحال پاکستان کے اوپر اثر انداز ہوگی. آج ایرانی صدر جو ہیں ابراہیم رئیسی صاحب، آج وہ بھی حلف اٹھا رہے ہیں اپنا، اور
دیکھیں جو ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہ کسی حد تک بڑے قدامت پسند ہیں، اور وہ انہوں نے تو یقین یہ دہانی کرائی ہے، جو ہمارے ایرانی ذرائع ہیں ان سے پتہ لگا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سعودی عرب سمیت سب سے انہوں نے پہلے ہی خیر سگالی کا پیغام بھیجا ہے، اور آج جو ہے سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جو ابراہیم اکارڈ ہے اس کے اندر وہ نہیں جائیں گے۔ بڑی اچھی خبر ہے، اگر وہ ابراہیم اکارڈ میں نہیں جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل سے براہ راست اس حد تک دوستی نہیں کریں گے جس وقت تک وہ جو فلسطین کے معاملے کو کہیں نہ کہیں حل نہ کرے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ایک سٹینڈ ہے سعودی عرب کا، اللہ کرے اگر یہ ہو جائے۔ دوسری ایک بات یہ کہ جو ہم نے بتایا تھا اسرائیلی جہاز کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، اس کا الزام جو ہے براہ راست ایران پہ لگا دیا گیا ہے، اور برطانیہ نے کل دوبارہ کہا ہے کہ سلامتی کونسل کے کہ ایران کے حوالے سے کوئی اس معاملے کے اوپر کوئی انیشیٹو لیا جائے۔ تو یہ ساری صورتحال تھی دیکھیں۔ اور آج کشمیر کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کشمیر کا آج خصوصی حیثیت تبدیل ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں۔ کشمیر کے اندر میں نے بتایا تھا مقبوضہ کشمیر کے اندر پورا کاروبار بند ہے، اور وہ پورا ظلم و ستم وہاں پہ چل رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے آج پھر کہ پاکستان نے کہا ہے کہ جب تک بھارت خصوصی صدر پاکستان نے عارف الوی صاحب نے کہ خصوصی اسٹیٹس بحال نہیں کرتا، بھارت سے بات نہیں ہوگی۔ دیکھیے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، میں ہو سکتا ہے میرا موقف غلط ہو، لیکن میں اپنے سفارتی جو میری تجربہ ہے اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھارت کو پاکستان کو انگیج نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بہت زبردست جسے کہتے ہیں کہ ہارڈ ڈپلومیسی کا ان کو کام کرنا چاہیے، عالمی برادری کے اندر جانا چاہیے، اور بہت بہت اسٹرانگ سٹینڈ لینا چاہیے۔ کیونکہ اب دیکھیں نا، اب ہاں اگر وہ جو آپ کہتے ہیں نا 370 کی بحالی، وہ 370 کی بحالی اگر مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ ہیں نا وہ اگر کریں تو ان کی حد تک تو ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 370 کی وہاں کے جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں ان کو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور وہاں پر جو مقامی پولیس وہ ان پہ ظلم کر رہی ہے، اور مقامی جو انتظامیہ جو علاقے ان پہ تھوپ دی گئی ہے غیر کشمیریوں کے علاوہ، وہ ان کو وہاں پہ نوکریوں کے حوالے سے، اور ان کا کوٹا سسٹم جو کچھ کراچی کے اندر ہو رہا ہے نا، مطلب یہ آپ نے دیکھا ہوگا، حالانکہ وہ ایشو نہیں ہے لیکن پلس مائنس جو ڈیموگرافی کراچی کے اندر چینج کی جا رہی نا، کہ مہاجروں کو اٹھا کے ادھر ادھر کیا جا رہا ہے، اردو بولنے والوں کو، اور دوسرے طرف سے سندھو دیش کے لوگوں کو لا کے بٹھایا جا رہا ہے، تو کچھ پلس مائنس جو ہے وہ وہاں ہو رہا ہے، اور نوکریاں بھی جس طرح کراچی سے چھینی جا رہی ہے اس طرح وہاں کشمیریوں سے چھینی جا رہی ہے۔ تو وہاں پہ 370 کی بحالی جو ہے نا وہاں ہو سکتی ہے، جیسا کہ یہاں پہ کراچی والے کہتے ہیں کہ سندھ والے کہ بھائی آرٹیکل 18 کو ہم 370 کو تو روتے ہیں وہاں پر کہ بھائی 370 کو روک کیا جائے، لیکن کوئی آرٹیکل جو آپ نے آئین کا آرٹیکل 18 جو بنایا ہے اس کے اوپر بھی کوئی توجہ دینا۔ تو بنیادی طور پر کہنا یہ ہے کہ مقصد میرا کہنا ہے کہ اگر وہ لوگ 370 کی اگر بات کرتے ہیں تو ان کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کو صرف اس بنیاد پہ سٹینڈ نہیں لینا چاہیے کہ جب تک 370 بحال نہیں ہوتا ہم ان سے بات نہیں کریں گے، ہم کچھ کریں گے نہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ ہر صورت پہ پاکستان کو چاہیے کہ بھارت کو انگیج کرے، ہارڈ طریقے سے انگیج کرے، صرف ڈائلاگ میں انگیج نہ کرے۔ ڈائلاگ میں انگیج کرنے کے ساتھ ساتھ 60 سالوں سے جو کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں پہ کشمیر کی جو ہے ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے، اور ایک وقت یہ آئے گا کہ اگر 2-4 سال اور نکل گیا، پانی بہت زیادہ نکل گیا، ایک وقت آئے گا کہ پھر اس مقبوضہ کشمیر کے اندر سارے بھارتی وہاں پر ہوں گے، اور وہ کہہ دیں گے ہم پلیبیسائڈ کرا لیتے ہیں، وہ کھڑے ہو کے صاف سیدھا کہہ دیں گے ہم یہ بھارت کے ساتھ رہنا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو وقت سے پہلے دیکھنا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ مغرب کے اندر جو بڑے بڑے پالیسی ساز ہیں وہ ہمیشہ آئندہ آنے والے 10 سال کی طرف پالیسی بناتے ہیں، کل کی بات نہیں سوچتے۔ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے، ایک تو ہمارے یہاں پلانر کوئی نہیں ہے، دین اینڈ دیئر فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ فیصلے جو ہے پھر غلط ہوتے ہیں، اس کی سزا جو ہے قوموں کو بھگتنی پڑتی ہے۔ آج کے ساتھ اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔